والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، آج رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ صاحب خانہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا کہ ماشاءاللہ اتنی پیاری محفل آپ نے سجائی ہے، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہیں۔ قیامت کے دن قرب مصطفیٰ چاہتے ہیں تو دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کرے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس عظیم ہستی کا ہم نے ذکر کرنا ہے، ہم سب کو ان سے بڑا پیار ہے، اور ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ ایک ہی شخصیت میں اللہ پاک نے اتنے سارے کمالات عطا فرمائے۔ نارملی ہم کسی ایک شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی کوئی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے، کوئی دو ہوتی ہے، تین چار اس کی خوبیاں ہوتی ہیں، مگر بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں جتنا پڑھتے ہیں، جتنا جانتے ہیں، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو آپ تقوی اور پرہیزگاری میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں، عبادت میں آپ کا مقام بہت بلند ہے، سنتوں پر عمل سبحان اللہ، لیکن جب آپ کی علم کی بات کرتے ہیں، آپ کی نالج کی بات کرتے ہیں تو بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے علماء حیران ہو جاتے ہیں کہ کسی ایک شخصیت میں اتنے سارے علوم کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کو آج کی زبان میں سمجھاؤں تو کوئی شخص ایک یا دو تین چیزوں پر پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، ماسٹرز کر سکتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ 100 سے زائد علوم پر، 100 سے زائد برانچز آف نالج پر آپ ماسٹرز کا درجہ نہیں رکھتے تھے بلکہ اتھارٹی کا درجہ رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے کہ جن پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی صرف ذات پر نہیں، آپ کی جو برانچز آف نالج ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت کی فہم قرآن پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے علم حدیث پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی شاعری پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ وہ خود شخصیت کتنی بڑی ہوگی کہ جس کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر لوگ پڑھ رہے ہیں، تھیسس لکھ رہے ہیں اور پی ایچ ڈی حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک مدرسے میں رہنے والی شخصیت جو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں باقاعدہ طور پر نہیں گئے ہیں، مگر ایسے ایسے علوم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے۔ یہ خاص ایسا علم لدنی کا فیضان تھا کہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، قلم اٹھاتے تھے تو علم کے دریا بہا دیتے ہیں۔ تو آج ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اس عظیم فقاہت اور ذہانت اور فتاوی پر تو بات نہیں کر سکیں گے کہ یہ بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام کا کام ہے۔ میں کچھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عادتیں اور بھی اس نیت سے بیان کروں گا کہ جب اللہ اپنے ولی کو اتنا بڑا مقام دیا اور ان کی ایسی کیا عادتیں تھیں جن میں سے کچھ ہم اپنائیں اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو قرآن پاک سے بڑی محبت تھی۔ اچھا، اللہ پاک جب کسی شخصیت سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے نا تو اسے اپنے کرم سے چن لیتا ہے اور پھر ان کو غلطیوں سے بھی بچاتا ہے۔ 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے پورا قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا تھا۔ ایک بار قاری صاحب آپ کو پڑھانے آئے، قرآن شریف پڑھا رہے تھے، تو قاری صاحب مثال کے طور پہ پڑھاتے تھے زبر، اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکلتا تھا زیر، دوبارہ پڑھایا ایک لفظ اس پہ زبر تھا، اعلیٰ حضرت کی زبان سے زیر ہی نکلتا رہا۔ آپ کے والد صاحب قریب بیٹھے تھے، آپ جانتے تھے کہ اعلیٰ حضرت ایک بار کوئی بات سمجھائی جائے نا اس کو ہمیشہ ریپیٹ ٹھیک ہی کرتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ احمد رضا ایسی غلطی بار بار کرے۔ جب کافی دیر تک یہ دیکھتے رہے کہ قاری صاحب جو پڑھاتے تھے اعلیٰ حضرت اس کے مقابل کچھ اور پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ قاری صاحب ایسا کریں کہ قرآن پاک کے اس نسخے کی جگہ کوئی اور نسخہ منگوائے۔
قدیم نسخہ منگوایا گیا اور جب نکال کر اس کو چیک کیا گیا تو وہاں وہی اعراب لگے ہوئے تھے، وہی لفظ موجود تھا جو اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکل رہا تھا. یعنی اللہ کریم نے بچپن ہی سے ان کو غلطی سے محفوظ رکھا. یاد رکھیے اولیاء کرام کی بہت ساری اقسام. کچھ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو پیدائش سے پہلے چن لیے جاتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے مادرزاد ولی ہیں. پیدا ہوتے ہی اللہ کے، میری ماں کے پیٹ میں بھی ان کی کرامتوں کا ظہور ہو جاتا ہے. کچھ اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کسی اور انداز سے گزاری مگر جب گناہوں سے توبہ کی اللہ کریم نے انہیں ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا. اچھا یہ اولیاء کرام کا جو کیٹیگری ہے نا وہ ہمارے لیے بڑی یوں سمجھے کہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ گناہگار آدمی بھی اس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ کوئی ایسا نیک عمل کر لے، اللہ کی رضا حاصل کر لے، اللہ اسے بھی اپنا ولی بنا دیتا ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تو ڈاکو تھے مگر توبہ کی، اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا. حضرت حبیب عجمی آپ سود خور تھے مگر بڑا طویل واقعہ ہے، آپ نے توبہ کی، اللہ نے اپنی ولایت عطا فرمائی. حضرت بشر حافی آپ شرابی تھے، آپ نے توبہ کی، اللہ نے آسمان ولایت کا چمکتا ستارہ بنا دیا. حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ ایک بہت بڑے گروہ ولایت کے سردار مانے جاتے ہیں مگر حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا پہلوان تھے، کشتیاں لڑتے تھے مگر ایک سید زادے کی تعظیم میں لڑائی جان بوجھ کر ہار گئے ہیں. اپنی ہار مانی آل رسول کے لیے اللہ نے ان کو ایسی جیت عطا فرما دی کہ ولیوں کا سردار بنا دیا. تو یہ تمام باتیں ہم جیسے گناہگاروں کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ اللہ کی رضا والے کام کرتے رہا کرو اور اللہ سے مانگتے بھی رہا کرو، وہ بڑا کریم ہے. غوث پاک کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ آپ نے تو چوری کرنے کو آیا تھا اور آپ نے ایسی نظر ڈالی کہ اسے ابدال بنا دیا، اسے کتب بنا دیا. تو ہمیں اللہ پاک سے مانگتے رہنا چاہیے. اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے. یہ واقعات جب نہیں پڑھے تھے نا تو شاید یہ اشعار سمجھ نہ آتے. امیر اہل سنت ایک بڑی پیاری التجا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی. اللہ سے ولی بننے کی دعا مانگ رہے ہیں. اچھا ہم نارملی یہ دعا نہیں مانگتے مگر کیا حرج ہے، میرا رب چاہے تو بنا سکتے. میں قابل نہیں، یہ مانتا ہوں مگر میرا رب چاہے. ولی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ولی کہتے ہیں دوست. دوست جو ہے نا زبردستی نہیں بنتا. ہاں یہ بھی یاد رکھیے، ولایت جو ہے نا وہ کسبی نہیں ہے کہ بھئی یہ کورس کر لو تو ولی بن جاؤ گے، اتنی نمازیں، اتنے سجدے، اتنے روزے تو ولی بن جاؤ گے. نہیں، آپ کا کوئی دوست آپ کی زبردستی آپ کا دوست نہیں بن سکتا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں، سارا زندگی ہمارے کام کرتے ہیں، دوست نہیں بنتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں ایک بار ملاقات ہوتی ہے دل میں اتر جاتا ہے. نہیں ہوتا آپ کے ساتھ؟ ساتھ رہنے والا دوست نہیں بنتا، دوسرے ملک میں رہنے والا دوست بن جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دوستی چیز کچھ اور ہے، وہ دل سے ہو جاتی ہے اور جس سے چاہے ہو جاتی ہے. اللہ بھی جسے چاہے جب چاہے اپنا ولی بنا لیتا ہے. اس کا کوئی کورس نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. لیکن کچھ وہ خوش نصیب ہیں اولیاء کرام میں بھی جن کو فرام دا چائلڈہڈ، کچھ کو تو پیدائش سے پہلے ہی اور کسی کو پیدا ہوتے ہی بچپن سے ہی ولایت عطا کر دی جاتی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان خوش نصیبوں میں سے. he is chosen one, selected one. آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا اور سبحان اللہ بچپن کے ہی واقعات بڑے نلالے. اچھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جہاں قرآن سے بڑا شغف تھا. اچھا قرآن کا ایک تو حافظ قرآن نہیں تھے مگر قرآن پڑھتے بہت تھے، تلاوت بہت کرتے تھے. تو ایک بار آپ کو خطوط آیا کرتے تھے تو کسی نے خط میں آپ کو حافظ صاحب لکھ دی. اچھا یہاں بھی سیکھنے والی بات ہے، ہمیں کوئی لکھ دے. اچھا ہم جیسے لوگوں کے ساتھ یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے، ہم کہیں جائیں نا تو کوئی کہتے ہیں مفتی صاحب ذرا آئیے گا، حالانکہ میں تو مفتی نہیں ہوں. علامہ صاحب آئیے گا. علامہ تو ایک بہت بڑے عالم دین کو کہتے ہیں، میں علامہ بھی نہیں ہوں. اچھا بعض اوقات ہمیں کوئی حافظ جی کہہ دیتا ہے، لیکن نارملی لوگ جھوٹی تعریف پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. چلو یار کوئی بات نہیں، بڑا ہی اچھا ہی سمجھ رہا ہے نا. نہیں، یہ شریعت کو محمود نہیں ہے. اگر آپ کی جو تعریف کی جا رہی ہے آپ نہیں ہے تو اس پہ خوش نہ ہوں بلکہ بتا دیں میں وہ نہیں ہوں. اعلیٰ حضرت کو کسی نے حافظ جی لکھ دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ میرے بارے میں اتنا اچھا گمان رکھتے ہیں کہ میں حافظ ہوں. تو اعلیٰ حضرت وہ سلیکٹڈ پرسنالٹی ہیں کہ آپ نے پتہ ہے قرآن کیسے یاد کیا؟ رمضان کا مہینہ تھا، اب عشاء کے وضو سے لے کر عشاء کی جماعت کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے نا
ایک پارے کی تلاوت کرتے تھے اور وہ پارا یاد کر لیتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق اسی دن وہ پارا سنا بھی دیا کرتے تھے نماز کے اندر۔ 30 دن رمضان کے گزرے، آپ حافظ قرآن بن چکے تھے۔ یہ فوٹوجینک میموری اعلیٰ حضرت کے پاس تھی کہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے کہ میں کسی بھی کتاب کو ایک بار پڑھ لوں، اب اس کا جو ایک ایک ورڈ ہے وہ میرے دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک بار ایک شخصیت بزرگ آیا آپ کے پاس، ان کے پاس ایک بڑی نایاب کتاب تھی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجھے کتاب پڑھنے کے لیے دے دیں، ان کو کوئی سفر پہ جانا تھا۔ کہا حضرت کل تو میری روانگی ہے، اتنی موٹی کتاب تھی، بس ایک رات کے لیے دے دیں۔ ایک رات کے بعد جب صبح ان کے جانے کا وقت اعلیٰ حضرت نے کتاب واپس دے دی۔ کہا حضرت ایک رات میں پڑھ لی، پھر آپ کو کیسے یاد رہے گی؟ کہ اب اس کتاب کی ایک ایک سطر اور ایک ایک لفظ میرے ذہن میں محفوظ رہے گا۔ یعنی ایک بار، یعنی ہم کہتے ہیں اسکیننگ مشین، آج کے دور میں کیا ہے اسکین کرنا۔ علماء کرام جو آپ کے شاگرد تھے نا، وہ کہتے تھے جب بڑے بڑے مسائل جب ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتے نا، ہمیں مسئلہ نہیں ملتا تھا۔ آج کل تو بڑا آسان ہو گیا، سرچنگ انجن آ گئے ہیں، ایک لفظ ڈالیں اپلیکیشن میں، وہ لفظ کون سی کتاب میں ہے وہ کمپیوٹر ڈھونڈ کے دے دیتا ہے، اپلیکیشن ڈھونڈ کے دے دیتی ہے۔ پہلے تو علماء ایک ایک مسئلے کو ڈھونڈنے کے لیے 100 کتابیں کھولتے تھے، پڑھتے تھے۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں، پہلے فتویٰ پوچھنے جاتے تھے دارالفتہ تو 2 مہینے بعد جواب ملتا تھا کہ بھائی ہمیں پڑھنی پڑیں گی کتابیں۔ اب تو مفتی صاحب بھی ادھر بیٹھے بیٹھے سرچ مارتے ہیں تو فتویٰ پرنٹ ہو کے آ جاتا ہے سامنے، آسانی ہو گئی، مگر وہ بھی تو وقت تھا نا۔ علماء کہتے ہیں کہ ہم کئی دن تک ایک حوالہ ڈھونڈتے، جب تھک جاتے نا تو ایک سرچ انجن تھا ہمارے پاس، ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے، کہتے حضور یہ مسئلہ نہیں مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت پتہ یہ نہ کہتے تھے کہ فتاوی عالمگیری میں جا کے دیکھ لو، کہتے فتاوی عالمگیری جلد 3 صفحہ نمبر 12 صفحہ سطر نمبر 3 پر جا کر مسئلہ دیکھو، اور کہتے جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم وہ کتاب کھولتے اسی صفحے پر اسی جگہ پر وہ مسئلہ لکھا ہوتا۔ ایک ایسی میموری اللہ پاک نے سیدی اعلیٰ حضرت کو حافظے کی عطا فرمائی تھی۔ مگر سیکھنے کو مجھے اور آپ کو کیا ملا کہ جھوٹی تعریف پر خوش نہیں ہونا ہے اور قرآن پاک سے محبت رکھنی ہے۔ اب کیا ہوا، اب جب اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ مشہور ہوئے، اعلیٰ حضرت کے علم کا فیضان بڑھنا شروع ہوا، اللہ خوش رکھے مفتی امجد علی اعظمی صاحب کو، جو اعلیٰ حضرت کے بڑے ہونہار شاگرد بھی ہیں اور صدر الشریعہ بھی ہیں، جنہوں نے بحر شریعت لکھی ہے، خود عظیم مفتی ہیں مگر آپ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں۔ آپ نے کہا حضور آپ نے بہت سارے کام کر لیے، ایک قرآن پاک کا ترجمہ بھی عطا کر دیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے پاس وقت کہاں ہے، تمہیں پتہ ہے میری کتنی مصروفیات ہیں، میں کیسے قرآن پاک کا ترجمہ لکھوں، ٹائم چاہیے اس کے لیے۔ تو انہوں نے کہا بس حضور کچھ بھی کرم کریں، آپ بس ترجمہ قرآن دے دیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا ایسا کرو کہ روز میرے پاس آ جایا کرو اور تم کچھ آیتوں کی تلاوت کرنا، میں ترجمہ فی البدی لکھوا دیا کروں۔ یعنی ترجمہ قرآن جو ہے نا وہ لکھنے کے لیے مفتیان کرام سے کبھی پوچھیے گا، ہر وقت کئی قسم کی تفاسیر قرآن سامنے ہوں تو بندہ ترجمہ قرآن کر سکتا ہے، مگر کنز الایمان جو دنیا کے ون آف دا بیسٹ اردو ترجموں میں ہے، صدر الشریعہ کہتے ہیں میں روزانہ عصر کے بعد کچھ دیر کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتا اور میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت کرتا، اعلیٰ حضرت مجھے فی البدی زبانی ترجمہ لکھوانا شروع کرتے، میں اپنے ہاتھ سے ترجمہ لکھتا، مگر رات جا کر مختلف قرآن پاک کی تفسیروں کو کھولتا اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو دیکھتا، مجھے ایسا لگتا کہ اعلیٰ حضرت نے کئی تفسیروں کا نچوڑ اور عطر عطا فرما دیا۔ اور آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اردو زبان کا اگر سب سے شاہکار کوئی ترجمہ قرآن ہے تو وہ کنز الایمان ہے، مگر کنز الایمان لکھنے کے لیے جو وقت دیا اعلیٰ حضرت نے، کوئی ریسرچ سینٹر نہیں بنا، کوئی جناب بہت بڑی ٹیم نہیں تھی جس کے ساتھ مل کر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ قرآن لکھوایا۔ میرے رضا کے سامنے تلاوت قرآن ہوتی جاتی، وہ زبانی ترجمہ بتاتے جاتے، جو ترجمہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ ہم کیوں اعلیٰ حضرت کی تعریف نہ کریں، ایسی پرسنالٹی ہیں، کمال دیکھیں۔ کچھ قرآن کی بات کی نا، اب آؤ کچھ حدیث کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی حدیث پر نظر کیسی تھی، آپ کیسے انسائکلوپیڈیا تھے۔ ایک بار آپ سے سجدہ تعظیمی کے بارے میں سوال، سجدہ تعظیمی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، 2 قسم کے سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت کے لیے ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ سے حرام رہا، اللہ کے سوا کوئی کسی کو کرے گا تو کفر ہو جائے گا۔
مگر تعظیم کی نیت سے پہلے کی شریعتوں میں لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو تعظیم کے لیے سجدہ کرتے تھے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ نے سجدہ تعظیمی کو حرام فرما دیا۔ اور وہ مشہور حدیث آپ سب نے سنی ہوگی، شوہروں نے تو زیادہ سنی ہوتی ہے، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اگر کوئی کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، اپنی بیوی کو سناتے بھی رہتے ہیں، تو یہ حدیث یاد ہوگی۔ تو بہرحال لیکن شوہر کو بھی بیوی سجدہ نہیں کر سکتی، ہاں یہ یاد رکھیے گا۔ تو اب سجدہ تعظیمی کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیا اور 40 احادیث کی روشنی میں ثابت کیا کہ غیر خدا کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال ہوا، لوگ کہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دافع البلا یعنی مصیبت دور کرنے والا کہنا شرک ہے۔ چلو یہ بہت سارے مسائل کا بھی حل ہو جائے گا، مشکل کشا دافع البلا یہ کہنا شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں 300 حدیثوں کے ذریعے ثابت کیا کہ اللہ پاک کی عطا سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دافع رنج و بلا۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت پہ سوال ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر تمام نبیوں سے افضل ہیں تو قرآن و حدیث سے دلیل لاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا ایمان افروز جواب لکھا کہ 100 حدیثوں سے ثابت کیا کہ اللہ پاک کے فضل سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ فرشتوں کی پیدائش کیسے ہوئی اس پر کلام کرتے ہوئے 24 احادیث ذکر کی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت فرمائیں گے، اس موضوع پر اعلیٰ حضرت نے 40 احادیث ذکر کی۔ داڑھی کی ضرورت اور اہمیت پر 56 احادیث ذکر کی۔ والدین کے حقوق کے متعلق جب سوال ہوا 91 حدیثوں کے ذریعے جواب دیا۔ سبحان اللہ، ختم نبوت کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اعلیٰ حضرت نے 120 حدیثوں کے ذریعے سوال کا جواب عطا فرمایا۔ یعنی اس قدر نالج، اس قدر حدیثیں اعلیٰ حضرت کے سامنے رہا کرتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا صرف حدیث پڑھتے پڑھاتے نہیں تھے، ہمارا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، قرآن میں سے بہت ساروں کو پڑھنا آتا ہے، حدیثیں ہم میں سے بہت ساروں نے پڑھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، عمل کتنا ہے؟ ہائے ہائے، نبی پاک کے فرمان پر عمل کیسا تھا؟ خود فرماتے کہ ایک بار طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، بخار سے ابھی اٹھا ہی تھا، مکے کے دن تھے، میں حرم پاک میں موجود تھا اور بارش شروع ہوئی۔ اب جب بارش شروع ہونے والی تھی، بادل آ گئے تھے، تو کہتے ہیں میں جلدی جلدی کعبے کے سامنے پہنچا۔ جیسے ہی میں کعبے کے سامنے پہنچا بارش ہونے لگ گئی، مجھے نبی پاک کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ جو بارش میں طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے۔ ابھی حالانکہ طبیعت ٹھیک ہی ہوئی تھی، بخار سے باہر آئے تھے، کہتے میں نے طواف شروع کر دیا، فل بھیگ گئے، گھر واپس آئے تو پھر طبیعت جو ہے وہ ناساز ہونے لگی۔ تو آپ کے کسی ساتھی نے کہا کہ حضور ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے آپ نے اپنی طبیعت کا خیال نہ کیا، حالانکہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، حدیث یعنی نبی پاک کا فرمان ضعیف نہیں ہوتا، یہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی کہ راوی جو ہوتے ہیں اس راوی کے بارے میں اس کی روایت کرنے میں کچھ شرائط کی کمی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ کہا حضور ایک ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنی طبیعت کا آپ نے خیال نہیں رکھا۔ اعلیٰ حضرت نے جواب کیا دیا؟ حدیث پر اطمینان، اللہ کے نبی کے فرمان پر بھروسہ کیسا تھا؟ فرماتے حدیث ضعیف ہے مگر امید بڑی قوی ہے، امید بڑی پختہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے نا، اللہ وہ اجر مجھے دے گا کہ جو بارش میں طواف کرتا ہے وہ رحمت الہی میں نہاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو نبی پاک کے فرمان پر یقین کیسا تھا؟ پتہ ہے ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم وظیفہ کرتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، تعویذ لیتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا، دعا کرتے ہیں پرابلم سالو نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نہ وظیفے پر اطمینان ہوتا ہے ہمیں، نہ تعویذ پر یقین ہوتا ہے، نہ دعا پر بھروسہ ہوتا ہے۔ چلو یار کر لیتا ہوں، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، اور نہیں ہوگی پہلے سے سمجھ لو۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ جو بندہ دعا کرتے وقت یقین نہ کرے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ دینے والا ہے دے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہونی۔ ہماری کسی دعا میں بھی یقین نہیں ہوتا ہے، روٹین والی دعا، روٹین والا وظیفہ، روٹین والا عمل، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اعلیٰ حضرت کا یقین دیکھو، حج پہ جا رہے ہیں، والدہ ساتھ ہے، سمندر کا سفینہ ہے، طوفان آ گیا، ایسا طوفان آیا، اتنا خطرناک طوفان آیا کہ سارے قافلے والوں نے کفن پہن لیے کہ اب گئے۔ والدہ بھی بڑی عمر میں تھی، گھبرا گئی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ماں جی آپ نہ ٹینشن لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارا جہاز نہیں ڈوبے گا۔ والدہ پھر تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہونے لگی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارا طوفان کچھ بھی نہیں بگاڑے گا، ہم خیر سے پہنچیں گے۔
تھوڑی دیر ہوئی تو طوفان ختم ہو گیا، سب نے کفن اتار دیے، نارمل ہو گئے۔ والدہ نے کہا احمد رضا، کیونکہ والدہ اعلیٰ حضرت کو جانتی تھی یہ سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، اتنی بڑی بات قسم اٹھا لی۔ احمد رضا یہ تو بتاؤ تم نے اللہ کی قسم کیسے کھا لی؟ تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ طوفان کچھ نہیں بگاڑے گا؟ کہتے ہیں ماں جی میں نے نبی پاک کی حدیث پڑھی ہے، آقا نے فرمایا ہے جو کسی کشتی میں سوار ہو، پانی کے جہاز میں سوار ہو اور پڑھ لے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اس کا سفینہ نہیں ڈوبے گا۔ ماں جی میں نے نبی کی حدیث پر وہ دعا پڑھ لی تھی، ہمارے سفینے کو کچھ بھی نہیں ہونا۔ اعلیٰ حضرت کہنے والے کہتے ہیں یہ شعر جو ہے نا اعلیٰ حضرت کا، یہ اسی سفینے میں لکھا تھا جب طوفان آیا تھا۔ وہ کیا شعر تھا؟ آنے دو یاد بو دو اب تو تمہاری جانب کشتی، تمہیں پہ چھوڑی میرے آقا کشتی، تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ یہ یقین، دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی، وظیفے کام کرنے لگ جائیں گے جب ہمیں یقین ساتھ۔ ایک اور موقع پر اعلیٰ حضرت کو ایک ایسی پرابلم ہوئی کہ منہ سے خون آنے لگا اور منہ بھی بند ہو گیا۔ اس زمانے میں آپ کے علاقے میں طاعون آ گیا تھا۔ طاعون بڑی عجیب بیماری ہے، اس میں گٹھلیاں ہو جاتی ہیں، انسان بعض اوقات دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر آیا اور ڈاکٹر نے جب گٹھلیاں دیکھی، منہ بند ہو گیا، خون نکل رہا ہے، تو کہا کہ ان کو طاعون ہو گیا۔ اور طاعون بڑا ڈینجرس ہے، آج کے زمانے کا کینسر سمجھ لو آپ۔ اعلیٰ حضرت سر کے اشارے سے بات کرتے رہے کیونکہ اس وقت بول نہیں پا رہے تھے، مگر اشارہ یہی تھا کہ مجھے وہ نہیں ہوا۔ تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو گئے۔ کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا مجھے طاعون نہیں ہوا۔ کہا آپ اتنا یقین سے کیسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہو گیا، سمپٹمز بتا رہے تھے۔ کہا میں نے نبی پاک کی حدیث پڑھی ہے جو کسی بیماری میں مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ میں نے ایک طاعون کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی، میرا یقین تھا مجھے یہ بیماری کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیسا یقین تھا؟ تو یہ بات سمجھنے میں نے کیا کہا، میں اعلیٰ حضرت کی وہ عادتیں بیان کروں گا کہ جو میں اور آپ امپلیمنٹ بھی تو کریں نا۔ ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، ہم بھی وظیفے پڑھتے ہیں، مگر اطمینان، یقین نہیں۔ یقین کس؟ بڑا مشہور واقعہ نا کہ گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے، سب گاؤں والوں نے مل کر کہا چلو مل کر دعا کرتے ہیں۔ کئی مہینے گزر گئے، 1-2 سال گزر گئے، بارش کا قطرہ نہیں گرا۔ سارے گاؤں والے جمع ہوئے میدان میں، ایک نوجوان چھتری لے کر آیا۔ سارے گاؤں والے مذاق اڑانے لگے کہ بھائی ایک قطرہ بارش کا گرا نہیں ہے، دریا سوکھ گئے، کنویں سوکھ گئے، جانور پیاسے، تو چھتری لے کر آیا۔ کہتا ہے مانگنے کس سے آیا ہوں؟ دینے والے سے مانگنے آیا ہوں۔ بارش تو ہونی ہے، کیا واپسی بھیگتا ہوا جاؤں گا؟ کتابوں میں لکھا جب دعا ہوئی تو موسلا دھار بارش ہوئی، سارا گاؤں بھیگتا ہوا واپس گیا، نوجوان اپنی چھتری کے سائے میں۔ فرمایا اسی نوجوان کے یقین سے بارش ہوئی۔ یقین ہی نہیں ہے تو دعائیں کر رہے ہیں، کعبے کے سامنے بھی یوں دل ہو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کام ہوگا نہیں ہوگا۔ ارے بھائی اللہ کے گھر میں نہیں ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ تو بھروسہ تو کرو نا۔ ادعونی استجب لکم، اس نے فرمایا مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو بس یہی وہ بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرنا سیکھ جائیں۔ اچھا اب یقین میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، ہمیں بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بڑا دل پہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تو پھر تو ٹینشن ختم ہو جانی چاہیے نا، جب بھی خرچ کریں انجوائے کے ساتھ کریں، نہیں ہوگا کم، وعدہ ہے میرے نبی کا۔ جس کو نبی پاک کے وعدے پر یقین نہیں ہو سکتا اس کا کم ہو جاتا ہو۔ آپ یقین تو لاؤ نا یار، پھر آپ کی نیت میں فطور آ گیا۔ ایسی بہت ساری باتیں جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وعدے فرمائے ہیں، تو آپ یقین کے ساتھ کام کرتے چلے جائیں، پھر اس کا نتیجہ آپ دیکھتے چلے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود حقوق العباد کا کیسا خیال ہوا؟ یہ کہ ایک بار آپ کے پاس جو ہے وہ ایک بچہ جو تھا، آپ اعتکاف میں تھے، اور اعتکاف میں ایک بچہ آپ کے لیے کچھ کھانا وغیرہ لے کر آتا تھا، تو آپ نے وہ بچہ جو تھا وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ اب جب لیٹ ہوا تو آپ نے اس کے سر پر ایک چپت لگا دی کہ میاں اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو 2 گھنٹے لیٹ آیا تھا وہ، آپ بہت تھوڑا ہی کھانا کھاتے تھے، فیرنی وغیرہ کھاتے تھے، ایک چھوٹا سا پان کھا لیتے تھے۔ اب جو کیا ہوا کہ جو بچہ چلا گیا تو آپ کو خیال آیا بچے کا تو کوئی قصور نہیں تھا، گھر والوں نے لیٹ کھانا دیا ہوگا اس کو، اس کا کیا قصور تھا جو میں نے اس کے سر پہ چپت لگا دیا؟ حالانکہ اتنے بڑے بزرگ تھے،
اب सहरी के बाद उस बच्चे को फिर बुलाया, जो शाम को खाना वगैरह या पान वगैरह लाया था, तो बच्चे को बुलाकर कहते हैं कि बेटा वो मुझसे गलती हो गई, मैंने जो तुम्हें सर पे चपत लगाई थी तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था, अब ऐसा करो टोपी उतारी का तुम भी मेरे सर पे चपत लगाओ। सारे मस्जिद में लोग हैरान कि वक्त का इमाम छोटे से बच्चे से कह रहा है कि मेरे सर पे भी चपत लगाओ, यानी सर पे तुम मुझे मारो। बच्चा परेशान हो गया कि बाबा जी, बुजुर्ग जी, आप ये क्या कह रहे हैं। आला हजरत ने कहा कि ये तुम्हें करना पड़ेगा। बच्चा कांपने लगा डर से। आला हजरत ने अपनी टोपी उतारी, उस बच्चे का हाथ पकड़ा और कई बार अपने सर पर चपत लगाई। अच्छा, उससे पहले पता है क्या किया, उसको थोड़े पैसे भी दे दिए, थोड़ी टॉफियां मंगा के दी कि ये ले लो, अब मार लो। वो फिर भी नहीं माना, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने सर पे चपत लगाई और उसके बाद आपको चैन आया कि कहीं ये बच्चा, क्योंकि अच्छा बच्चा कहता मैंने आपको माफ किया, ये शरई मसला सुन लो। वो कहता हुजूर मैंने आपको माफ किया, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। फरमाया तुम नाबालिग हो, तुम मुझे माफ भी नहीं कर सकते। हाँ, ये शरई मसला याद रखिएगा, नाबालिग हमें तोहफा भी नहीं दे सकता क्योंकि उसकी मिल्क ही नहीं है, यानी उसकी मिल्क तो होती है लेकिन वो किसी को दे नहीं सकता। नाबालिग के हुकूक भी आप माफ नहीं करवा सकते क्या, यानी मिसाल के तौर पे किसी नाबालिग को आपने किसी तरह तंग किया, तकलीफ पहुंचाई, वो माफ भी नहीं कर सकता। मैं पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत का एक अंदाज बताऊं, एहतियात किसको कहते हैं, कैसा फैजाने आला हजरत है उन पर। अमीर अहले सुन्नत एक बार फरमाते हैं मैं अपने बच्चों के बालिग होने का इंतजार करता रहा और जब मेरे बच्चे बालिग हुए तो सबसे पहले मैंने उनसे माफी मांगी कि तुम्हारी नाबालगी में अगर आज तक मैंने तुम्हारा कोई हक तलफ किया तो अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो, क्योंकि बच्चा नाबालगी में अपने हक भी माफ नहीं कर सकता। तो अब सोचिए, बच्चे के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, उसके साथ कोई ऐसा अमल ना करे जिससे उसका दिल टूट जाया करके, लेकिन आला हजरत का हुकूकुल इबाद का ऐसा अंदाज था। तो सुभान अल्लाह, आला हजरत की बात करें और उनके इश्क रसूल की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाती है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत नबी पाक से इतना वालेहाना प्यार करते थे कि आपसे निस्बत रखने वाली हर चीज से भी कैसा प्यार था। आपने एक शेर लिखा, आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सिर्फ ये शेर नहीं लिखा, पढ़ता तो मैं भी हूं, आप भी हैं। आपने प्रैक्टिकली इसको साबित किया। आले रसूल का क्या अदब हुआ करता कि जब आपके पास कोई सैयद ज़्यादा आता, आप किसी को चीज़ें तकसीम फरमाते, लंगर वगैरह बांटते, पता चलता ये सैयद है तो आप उसे 2 अता फरमाया करते। हर ईद के दिन आला हजरत सबसे पहले किसी सैयद से मुलाकात होती, उसका हाथ चूमा करते। सुभान अल्लाह, एक बार अपनी तदरीस फरमा रहे हैं, स्टूडेंट सामने बैठे हैं, आला हजरत खड़े हो गए, थोड़ी देर बाद फिर बैठ गए, थोड़ी देर हुई तो फिर खड़े हो गए, 2-3 बार ऐसा हुआ। लोगों ने समझा कोई तबीयत की खराबी है, तो हुजूर आप बार बार खड़े क्यों हो जाते हैं। कहा बराबर गली से एक बच्चा खेलते खेलते मेरे सामने आ जाता है, मुझे पता है ये बच्चा सैयद है, ये मेरे सामने आता है, मैं इसके अदब में खड़ा होता हूं। इतना बड़ा, इतना इश्क रसूल और नबी पाक की आल से ऐसा प्यार। और सुभान अल्लाह, इश्क रसूल की वो मेराज थी आला हजरत के पास कि आला हजरत आले रसूल की खुशबू सूंघ लिया करते थे। एक बार क्या हुआ, बड़ा मशहूर वाकया है कि बरेली के आज माशाल्लाह किसी को अगर बयान के लिए उलमा को लोग बुलाते हैं, नात ख्वानों को बुलाते हैं तो बाज़ औक़ात गाड़ी वगैरह भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना भी चाहिए। उस जमाने में गाड़ियां कम होती थी तो डोलियां भेजी जाती थी। वो डोली क्या होती थी कि 4 मजदूर कांधे पर उस डोली को उठाते थे और बुजुर्गों को ले जाया करते थे, मेहमानों को लाया करते थे। तो आला हजरत को भी एक जगह बयान के लिए डोली भेजी। आला हजरत उस डोली में बैठ गए। जब वो डोली बरेली के बाजार में चलने लगी तो आला हजरत ने कहा रोको इसको। डोली रोकी गई, नीचे रख दी गई। आला हजरत बाहर आते हैं, वक्त के मुफ्ती हैं, वो वक्त का मुजद्दिद है, लाखों हजारों उलमा का इमाम है। आप बाहर निकलकर आंखों में आंसू हैं। 4 मजदूर जिन्होंने कांधा दिया होता है, आला हजरत फरमाते हैं बताओ तुम चारों में सैयद कौन है। मुझे आले रसूल की खुशबू आ रही है। आप नबी पाक से इश्क का आलम देखे, स्मेल कर लिया करते थे प्यारे आका की आल को। एक गरीब मजदूर शहजादा आगे आता है, हाथ जोड़कर कहता हुजूर मैं ही सैयद हूँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। अल्लाह अकबर, ये सुनना था। आला हजरत की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। सैयद ज़ादे मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि कोई सैयद ज़ादा मेरी डोली को कांधा ले रहा है। ऐ सैयद ज़ादे मुझे माफ कर दो। उधर सैयद ज़ादा भी रोने लग गया, कहता हुजूर गरीब आदमी हूँ, मजदूर
मजदूर था, कोई मजदूरी नहीं मिल रही थी, इसलिए डोली को कांधा देने आ गया। कहा नहीं नहीं, अब मुझे जब तक चैन नहीं आएगा, जब तक आप डोली में नहीं बैठेंगे और मैं इस डोली को ना उठाऊंगा। अल्लाह अकबर। लोग जमा होना शुरू हो गए, बाजार में रश लग गया, लोग आला हजरत को पहचानते थे, लोगों की चीखें निकल गईं। मजदूर कहता, हुजूर कैसी बात करते हैं, इसमें आपका क्या कसूर है, मैं तो अपनी रोजी कमाने आया था, ये कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े मुफ्ती और आलिम को मैं डोली में बैठूं और वो मुझे कांधा दें। आला हजरत ने देखा कि सैयदजादे मान नहीं रहे, अपना इमामा उतारा और उस सैयद के कदमों में रख दिया। ऐ सैयदजादे मेरी बात मान लो, वरना कयामत के दिन अगर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा फरमाया, अहमद रजा क्या मेरी आल इसलिए थी कि तुम उसके कांधों पर सवारी करते। अल्लाह अकबर। अब सैयदजादा क्या करता, वो आला हजरत का हुक्म मानकर उस डोली में बैठा और बुजुर्गी के आलम में सैयदी आला हजरत ने उस डोली को कांधा दिया। तो कई लोगों ने उसकी गवाही दी कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा कि आला हजरत डोली को कांधे पर उठाकर जा रहे हैं। ये कहना आसान है, मगर आला हजरत ने साबित किया कि करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर हमें सीखने को क्या मिल रहा है कि आज हमारे अतराफ में भी सैयद साहिबान होते हैं, आले रसूल होते हैं, हमें उनका अदब करना चाहिए। अरे उनकी रगों में नबी पाक का खून है, बल्कि गरीब सैयदजादों की खिदमत करनी चाहिए। कुर्बान जाइए अमीर अहले सुन्नत पर। अमीर अहले सुन्नत ने कई बार मदनी मुज़ाकरों में यह फरमाया कि अपनी रोजी का कोई 1% फिक्स कर ले, अपने नफे का कोई परसेंटेज फिक्स करे कि वो पैसे सिर्फ साफ पैसे आले रसूल की खिदमत में खर्च करे। अरे जिनके नाना का सदका हम खा रहे हैं, अगर उनकी आल की खिदमत आप कर देंगे, इनकी दुआएं लग गई तो नाना जान की शफाअत मिल जाएगी। तो आइए आज मैं और आप भी सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के इस अमल को सामने रखते हुए कुछ न कुछ अपनी जिंदगी में सैयद साहिबान की खिदमत का हिस्सा रखा करें। और सच्ची बात यह है, इनकी खिदमत करके हम अपने भाग जगा रहे होते हैं, हम इन पर एहसान नहीं कर रहे, इनके नाना जान का सदका हमें मिल रहा है। तो बहरहाल आला हजरत का इश्क रसूल कैसा है, ये सच्ची बात यह है, कुछ शख्सियात का तारुफ होता है कि जनाब ये हिसाब में बड़ा मजबूत है, ये जनाब कैलकुलेशन में बड़ा मजबूत है, इसकी प्लानिंग बड़ी अच्छी है, ये खूबसूरत बहुत है, इसका जहन बहुत अच्छा है, ये बोलता बहुत अच्छा है। मगर आला हजरत का तारुफ क्या है? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत यानी नबी पाक का इश्क उनके अंदर ऐसा था कि जनाब आज भी आला हजरत को पढ़ें। सच्ची बात तो यह है कि आला हजरत मुझे और आपको सिखाते हैं कि सरकार दो आलम से प्यार करना है तो कैसे करना है। बातें तो बहुत सारी हैं, अशार तो बहुत सारे हैं, अगर आला हजरत के इश्क को जांचना है तो आपकी शायरी को पढ़ें। आप बताते हैं कि नबी पाक से मोहब्बत कैसे करनी है। अच्छा, सरकार अलैहिस्सलाम से इश्क कैसा था? जब कोई फना फिर रसूल के मर्तबे पर होता है ना, तो उसको हर जगह अपना महबूब ही याद आता है। अब मिसाल के तौर पे हम किसी बाग में जाएं, आजकल जाते हैं गर्मियों में लोग अच्छे इलाकों में, सब्ज इलाकों में, बड़ा अच्छा लगता है, फूल भी हैं, बाग भी हैं, हम कहते हैं जनाब बड़ा मजा आ रहा है, फूलों की खुशबुएं अच्छी हैं, जनाब बड़ा ग्रीनरी है, तबीयत फ्रेश हो गई। मगर आला हजरत ने हो सकता है किसी बाग की सैर की, तो कलम उठाकर क्या लिखते हैं, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। मैं और आप गुलाब सूंघे तो कहते बड़ी खुशबू है, मेरे रजा कहते खुशबू ऐसे ही नहीं आई, क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज कुछ नई बू, भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह। कहते हैं जो आज भूनी भीनी खुशबू आ रही है ना, इसकी वजह यह है कि मदीने से हवा आई है जो इन फूलों को टच करके गुजरी है। सुभान अल्लाह। आज मैं और आप देखते हैं, जब भी चांद देखते हैं चांद की खूबसूरती में खो जाते हैं। चांद की दो सूरतें बड़ी खूबसूरत हैं। एक खूबसूरती है जब चांद पहली रात का हो, जो जिसको क्रिसेंट कहते हैं, हिलाल कहते हैं, और जनाब जब चांद पूरा हो तो उसे फुल मून कहते हैं, 14वीं रात का चांद कहते हैं। सुनो सुनो, मेरे रजा ने जब पहली रात का चांद देखा, लोग गुम हो जाते हैं कि देखो चांद नजर आ गया है, पहली रात पहली तारीख आ गई है, हिलाल नजर आ गया है, खुश होते हैं। मगर मेरे रजा का तखय्युल देखें कि जब आप पहले दिन के चांद को देखें ना, तो वो कशकोल जैसा लगता है, वो प्याले जैसा लगता है। पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है ना, पूरे महीने की सैलरी मिलती है। आला हजरत कहते हैं भीख ले सरकार से, ला जल्द कासा नूर का, ऐ चांद आजा जल्दी मदीने और आका से पूरे महीने की भीख ले जा, भीख ले सरकार से, ला जल्द कासा नूर का। माहे नौ तैबा में बटता है महीना नूर का, जल्दी आकर पूरे महीने की खैरात ले जा। अच्छा, इसी चांद को अगर उल्टा कर दें,
یوں تو کشکول ہے نا, اگر اس کو یوں کر دیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ اب تخیل رضا دیکھیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند کو اگر یوں دیکھیں نا تو یہ تو ناخن کا کوئی اشارہ لگ رہا ہے, یہ تو ناخن کے شیپ میں بن جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے بوڑھے آسمان, تیرے پاس چاند ہے, اتنا پھول رہا ہے, پہلی رات کا چاند ہے, اپنے اوپر اتنا پھول رہا ہے, اتنا مت پھول, میرا دل بھی میرے آقا کے مبارک پیروں کے ناخن کا شیدائی ہے. اگر امیجینیشن سمجھنے والا کوئی ہو نا تو دیوانہ ہو جائے گا اعلیٰ حضرت کا. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیارے آقا کے قدموں کے ناخن ہیں, ناخن نہیں ہیں, میرا دل اس ناخن کا شیدائی ہے. تو کس بات پہ پھول رہا ہے؟ سنو شعر کیا لکھتے ہیں, فرماتے دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول. اے بوڑھے آسمان مت پھول پہلے دن کے چاند پر, میرا دل بھی نبی پاک کے ناخن پاؤں کے ناخن کا شیدائی ہے. اب پورے دن کا چاند, پورے 14 تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے کتنا پیارا, بڑے بڑے شاعروں نے 14ویں کے چاند کو اپنے محبوب سے ملایا, مثالیں دی کہ میرے محبوب کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے. اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں, کہتے ہیں اے چاند لگ تو بڑا خوبصورت رہا ہے, مگر آپ نے دیکھا ہوگا 14ویں کے چاند پر داغ نظر آتا ہے, تھوڑا سا ڈیفیکٹ نظر آتا ہے, اگر وہ داغ بھی نہ ہوتا تو اور خوبصورت ہوتا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند تجھ سے ہو گئی غلطی. غلطی یہ ہو گئی کہ تیرے پاس ہی تو گزرے تھے پیارے آقا معراج کی رات, آسمانوں کی سیر پہ گئے تھے نا, نبی پاک آسمانوں پر گئے, تیرے قریب سے ہی تو گزرے تھے. آقا کے قدموں سے لگنے والی خاک اٹھا لیتا, چہرے پہ مل لیتا, تیرے داغ دھل جانے تھے. کیا لکھتے ہیں, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی. اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. اچھا اب میں اور آپ جب کبھی گاؤں میں جائیں, ویسے مدنی قافلوں میں جایا کرو تو گاؤں میں بھی جانے کو ملتا ہے. اب تو شہر والوں نے تارے دیکھے ہی نہیں ہیں, یہ بچوں نے تو پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا سٹارز نہیں دیکھے ہوں گے, لائٹوں میں نظر نہیں آتے. مگر آپ کسی انٹیریئر میں جائیں تو تارے بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت سارے نظر آتے ہیں. ہم دیکھے تو کہتے ہیں دیکھو دیکھو چاند آسمان پر کتنے تارے نظر آ رہے ہیں, مگر جو نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو نا, اسے وہاں بھی آقا کی یاد ستاتی. کہتے پتہ یہ تارے کیوں چمک رہے ہیں, یہ تارے کیوں دمک رہے ہیں؟ کہتے جب نبی پاک معراج کی رات دولہا بنے تھے نا اور غسل کیا تھا تو آقا کے جسم سے جو قطرے ٹپکے تھے وہ تاروں نے سنبھال کر رکھ لیے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے, نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے. سب سے اللہ کی بڑی نعمت, سب سے خوبصورت نعمت کون سی؟ جنت. آج ہم مصطفیٰ بھائی کے گھر میں آئے تو کوئی انٹیریئر دیکھ رہا ہوگا, کوئی جھومر دیکھ رہا ہوگا, کوئی کلر دیکھ رہا ہوگا, کیسا بنایا ہے, جنت کیسی ہوگی اور اس کا رنگ و روغن کیسا ہوگا. میرے رضا سے پوچھو, عشق دیکھو, جنت کے بارے میں خیال بھی آیا تو کیا خیال آیا؟ کہتے میں بتاتا ہوں جنت کا جو رنگ و روغن ہے نا وہ پتہ کیا تھا. میرے آقا علیہ السلام کے جب تلوے دھوئے گئے تھے نا معراج کی رات, جسم نہیں, تلووں کا جو دھون بچا تھا نا اسی کو اللہ کے کرم سے جنت کا رنگ و روغن بنا دیا گیا. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے. یہ ہے عشق کا لیول. مدینے سے پیار کیسا؟ ارے مدینے سے تو بات بعد میں کریں گے, مدینے کے کتوں سے کیسا پیار ہے. کہتے ہیں رضا مدینے گئے تھے, مدینے کے کتوں کی خدمت کی کہ نہیں کی؟ اچھا کتے نارملی جو سگ ہوتے ہیں گوشت پسند کرتے ہیں نا. کہتے ہیں اے رضا مدینے کے تیرے نبی کے شہر کے کتے تھے, ان کو اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کے دیتا نا, گوشت کھلانا تھا تو دل کا پارٹ آف دا ہارٹ کھلاتا, کیا ہو جانا تھا, جان چلی جاتی, کوئی بات نہیں. آقا کے گھر کے کتوں کی خدمت کرنی چاہیے تھی. لیول آف عشق دیکھیں. کہتے پارا اے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. اللہ اکبر. پھر آپ کہتے ہیں اے رضا تیرے دماغ کے بڑے چرچے ہیں, لوگ تجھے مفتی کہتے ہیں, تیرے فتاوا کی دھوم ہے, مگر ایک عقل کا کام کیا کہ نہیں, ایک تو نے اصل کام کیا کہ نہیں, کیا کام؟ کہتے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے,
मदीने के किसी कुत्ते के पैर चूमेंगे नहीं। आला हज़रत अपने आप से बात कर रहे हैं, रज़ा किसी सगे तैयबा के पाँव भी चूमे कि तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले, तेरे दिमाग के बड़े चर्चे हैं। अरे असल अकल वाला काम ये था कि जाता किसी मदीने के कुत्ते के पैर चूम के आता। सोचो कैसा इश्क होगा मदीने से। मैं मशवरा देता हूँ, अल्लाह आपको बार बार मदीने की हाजिरी अता फरमाए। आला हजरत की अशार साथ लेकर जाना। रज़ा तो सिखाते हैं मदीने जाना कैसे है, खास तौर पे जो कलाम है, भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। आला हजरत की अशार तो हमें रास्ते का बताते हैं, वहां जाके मांगना कैसे है, वहां जाके इल्तिजा कैसे करनी है, आका से अर्ज कैसे करना है। सुभान अल्लाह। आला हजरत जब मक्के से मदीने जाए ना तो बोर्ड आता है मदीना आने वाला है, 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर, कैसा प्यारा रोड है। आला हजरत कहते हैं वारू कदम कदम पे कि हर दम है जाने नौ, ये राहे जान फिजा मेरे मौला के दर की है। अरे इस रास्ते पर तो अपनी जान कुर्बान कर दूं क्योंकि ये रास्ता मेरे आका के घर की तरफ जा रहा है। फिर कहते हैं पता है किधर जा रहे हो? हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल जरा तो जाग, ओ पांव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। ये पैर से जाने वाला रास्ता नहीं, ये तो आंखें और सर रखने वाला रास्ता है। आप फरमाते हैं अल्लाह अकबर, अपने कदम और वो खाके पा हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है। अरे मैं वहां पाऊं कैसे रखूं जहां फरिश्ते सर झुकाने को तड़प रहे हैं। और सुभान अल्लाह, जब मदीने पहुंच जाते हैं तो आला हजरत गोया झंझोड़ते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ तो रोते हैं, मदीने जाके शॉपिंग में पड़ जाते हैं, मदीने जाके आंसू नहीं बहते। आला हजरत उधर भी जाके हिला रहे हैं। मेराज का समा है, कहाँ पहुंचे जायरो, ए जायरो पता है किधर पहुंचे हो? तो मेरी मेराज है ये। क्यों? कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। अरे तुम कहाँ आ गए हो? और सुनो, मांगने में कंजूसी न करना, मांगना दिल भर के और दिलो जान से मांगना। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। अरे ये मना नहीं करते, जो मांगोगे अता फरमाएंगे। अच्छा, मांगते हुए कुछ लोग हेजिटेट होते हैं, और ऐसा दुनिया में होता है। दुनिया में कोई भी किसी से मांगे, अल्लाह कभी हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए, हमेशा हम देने वाले रहें। क्योंकि जब बंदा मांगता है ना, अपने आप को डीमोरलाइज फील करता है, इज्जत कम हो जाती है। मगर सुनो, मेरे रजा कहते हैं कि जब वहाँ की भीख भी बड़ी मजे की है। कहते लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अरे कभी भीख भी मजे की होती है। मगर आला हजरत कहते हैं हाँ हाँ, उधर के भिखारी बन जाओगे ना तो वो भीख भी मजे की है। और क्यों ना मजे की हो, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अरे इधर तो ताजदार मांगते हुए फिर रहे हैं, और मैं भी उसी गली का मांगने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। फिर आला हजरत हमें ये भी बताते हैं, देखो यकीनन सरकार अलैहिस्सलाम की रहमत पर मांग तो करना है, मचलना तो है, मगर रोना भी है, अपने गुनाह भी याद रखने हैं, शर्मिंदा भी होना है। क्या अर्ज करते हैं, उफ बेहयाइयां कि ये मुंह और तेरे हुजूर, हाँ तू करीम है, तेरी खूब दर गुजर की है। कुरान पर कैसी नजर थी। कहते हुजूर आए नहीं हैं, बुलाया गया है। वलऊ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। हुजूर कुरान ने कहा है कि जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब के दर पर आ जाओ। तो क्या लिखते हैं, हुजूर मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। या रसूल अल्लाह, हम खुद नहीं आए, हमें तो कुरान ने आपका दर दिखाया है। सुभान अल्लाह। फिर अर्ज करते हैं, हुजूर हम सरकार, हम गवारों में तर्जे अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। जाएं कहाँ, पुकारे किसे, किसका मुंह तकें, क्या पुरसिश और जा भी सगे बेहुनर की है। क्या खूबसूरत अंदाज से इल्तिजा करना सिखाते हैं। तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ, छोड़ के सदका तेरा। हुजूर आपके टुकड़ों पे बड़े हुए हैं, अब किधर जाएंगे। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आला हजरत के अशार सिखाते हैं आका से अर्ज कैसे करना है, मोहब्बत कैसे करनी है, दीवानगी और वारफ्तगी कैसे होनी चाहिए। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा सोचें, जो हमें सिखा रहे हैं मदीने कैसे जाना है, खुद मदीने गए होंगे तो क्या कैफियत होगी। जब आप मदीने गए तो दिल में तमन्ना क्या थी कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जागती आंखों से दीदार करना। ख्वाब में दीदार कर चुके थे, तमन्ना ये की कि अब जागती आंखों से दीदार करना है। रोज़ा रसूल पर हाजिर हुए और सारी रात सलातो सलाम पढ़ते रहे, दुरूद पढ़ते रहे, अर्ज करते रहे। याद रखिएगा, आशिकों को आजमाया जाता है, हाँ उनकी तड़प बढ़ाई जाती है। आला हजरत सारी रात तड़पते रहे। जब दीदार नहीं हुआ ना तो आला हजरत ने कलम उठाया और क्या कलाम लिखा, वो सुए लाल अजार फिरते हैं,
तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। लिखते लिखते फिर मक्ते में वो आजजी की कि लिखते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। यानी खुद इंकिसारी करके अर्ज करते हुजूर मेरी क्या औकात, मेरी क्यों सुनी जाएगी। और फिर क्या करम हुआ कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने आला हजरत को सर की आंखों से, जागती आंखों से दीदार अता फरमा दिया। ऐसे आशिक रसूल हैं, हमें सिखा रहे हैं मोहब्बत कैसे करनी है। ये दुनिया के नज़ारों के पीछे भागना छोड़ दो ऐ नौजवानों। लंदन पेरिस इधर उधर के ख्वाब न देखो। आला हज़रत कहते हैं ना, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रहे सारा तो सामान गया। अल्लाह करे दिलो जान कैफियत बस मदीने की तरफ लगी रहे। जिंदगी का मजा भी इसी से। बहरहाल आला हज़रत के इश्क रसूल का सदका अल्लाह हमें भी आशिक रसूल बनना नसीब फरमाए। आखिरी बात, ताकि मैसेज मजीद लेकर जाएं। बातें तो इतनी हैं, मैं सारी रात बयान करता रहूं। और आला हज़रत की शायरी में तो वो वैरायटी है, और मेरे आसपास ऐसे ऐसे नातखां बैठे हैं, इनको और मजीद कितने अशार याद होंगे। आला हज़रत को एक बार बरेली शरीफ के करीब एक रियासत है नानपारा, उसके नवाब के बहुत सारे लोग कसीदे लिखते थे, तो वो नवाब इनाम देता था, कंपटीशन होता था। बड़े लोगों को बड़ा शौक होता है हमारी कोई तारीफ बयान करे। आला हज़रत के पास कुछ लोग आए कि हुजूर आपके भी इल्मी काम वगैरह थोड़े पैसे की वजह से रुक जाया करते हैं, आप भी एक कसीदा लिखते हैं, इतनी नाते लिखते हैं, एक नवाब का कसीदा भी लिखते हैं, आपको लिखना तो बड़ा अच्छा आता है, आप फर्स्ट ही आएंगे, बड़ा तोहफा मिल जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। आला हज़रत ने कलम उठाया। हो सकता है उस जमाने के लोगों ने सोचा हो कि वन ऑफ द बेस्ट कसीदा आने वाला है और ये टॉप पे आ जाएंगे। हाँ, आला हज़रत ने लिखा तो वन ऑफ द बेस्ट कसीदा, मगर किसी नवाब की शान में नहीं, अपने आका की शान में लिखा, और वाकई वन ऑफ द मास्टरपीस लिख दिया। क्या लिखा? वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यकीन करें इस हर पूरे कलाम के एक एक शेर पर कई कई देर बात हो सकती है, मगर इसकी मैं खूबसूरती और गहराई सिर्फ एक शेर में बता देता हूँ। कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, मेरे आका के हुस्न का कमाल ये है कि नक्श तो छोड़ दो, इमेजिनेशन ऑफ नक्श यानी गुमाने नक्श भी नहीं है। दुनिया में हर नेमत के साथ कोई जहमत होती है, फूल लेते हैं तो कांटा आ जाता है, शम्मा जलाओ तो धुआं निकलता है जो मजा नहीं देता। कभी कोई ऐसी कैंडल मिले जिसमें धुआं ना हो, कभी ऐसा फूल मिले जिसमें कांटा ना हो तो मजा और है। कहते मेरे आका वो फूल है जिसमें कांटा नहीं है, आका वो शम्मा है जिसमें धुआं नहीं है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़मां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आका तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। लिखते 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 मक्ते में कमाल करते हैं। कहते करूं मदहे अहले दुवत रज़ा, ए रज़ा मैं मालदारों की शान बयान करूं मदहे अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। पहले तो शायरी की खूबसूरती, फिर मैसेज। आला हज़रत क्या कहते हैं? मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मैं आका के दर का फकीर हूँ, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि पैसे के लिए किसी की मदा करूँ। मगर पाराए ना से क्या किया? रियासत का नाम क्या था? नान पारा। नान पारा के ही टुकड़े कर दिए और कहा मेरा दीन पाराए ना यानी रोटी का टुकड़ा नहीं है। इशारा कर दिया कि नान पारा वालों की मदा नहीं करूंगा। और हमें क्या पैगाम दिया? बस ये मैसेज आज मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों लेके चले जाइए कि मैं गदा हूँ अपने करीम, मेरा दीन पाराए ना नहीं, मैं आका का गदा हूँ, आका का फकीर हूँ, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है इसके लिए दीन बेच दूँ। आज कारोबार के नफे के लिए लोग दीन बेच देते हैं, सौदा कर लेते हैं, कोई बात नहीं यार चलेगा, थोड़ा बहुत ही तो झूठ बोलना है, थोड़ी तो मिलावट करनी, थोड़ी तो गड़बड़ करनी। जब नफा आए सामने, डील आए और पता चले कि ये मना है तो दिल से आवाज आनी चाहिए मैं गदा हूँ अपने करीम, मेरा दीन पार आए ना नहीं। जब अपने घर में कोई फंक्शन हो, घर में कोई खुशी हो और घर वाले कहें, फैमिली वाले कहें नाच गाना तो करना पड़ेगा, हैं? ये उल्टे सीधे फंक्शन तो करने पड़ेंगे, क्या करें जनाब, फैमिली को राजी करना है, तो दिल से आवाज आए मैं गदा हूँ अपने करीम,
میرا دین پارائے نہ نہیں. دوستوں کے ساتھ بیٹھیں, کسی برائی کی طرف لے جانے لگیں, کسی برے کام میں انوالو کریں, دل سے آواز آئے پہ گدا ہوں اپنے قریب, میرا دین پارائے نہ. کبھی اگر یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی نا کہ آقا کو ناراض نہیں کرنا, اعلیٰ حضرت نے تو فارمولہ دیا ہے نا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. آقا کو راضی کر لیں, انہی کی رضا کی فکر کر لیں تو پھر رب بھی راضی ہو جائے گا اور دین و دنیا بہتر ہو جائے گی. تو بہرحال اعلیٰ حضرت کے اس پیغام کو یاد رکھیے, اپنی زندگی کو اللہ رسول کی فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کیجیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں, اس پر عمل کیجیے. ربیع الاول آنے والا ہے, اپنے گھروں کو سجائیے, پرچم لگائیے, مگر اپنا آپ بھی سجائیے. ہر کسی کی برتھ ڈے میں گفٹ دیتے ہو نا, بچے کے برتھ ڈے ہو تو چاکلیٹ دیتے ہیں, ٹوائز دیتے ہیں, بڑے کی برتھ ڈے ہو تو بک دیتے ہیں, سوٹ دیتے ہیں, عطر دیتے ہیں. پیارے آقا کو کیا گفٹ ہوگے؟ برتھ ڈے آ رہا ہے ان کا, کیا پسند ہے ان کو؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو آئیے نا نیت کرتے ہیں کہ بس 5 وقت نماز پڑھیں, کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, حضور کا میلاد منائیں, گھر بھی سجائیں, اپنا آپ بھی سجائیں, سنتوں پر عمل کر کے میلاد منائیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ نبی پاک, دیکھیں ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیں گے نا. بادشاہ کے دربار میں فقیر جاتا ہے, اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے, بادشاہ پھر اپنی حیثیت کے مطابق عطا فرماتا ہے نا. آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیں. پھر دیکھیں نبی پاک کیسی نگاہ رحمت فرماتے ہیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ہر اتوار کو ہمارے نایاب صاحب کے گھر پر درس ہوتا ہے ظہر کے بعد تو ماشاءاللہ جو اس سوسائٹی والے ہیں ضرور تشریف لے جائے کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.